بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہوا کرتا ہے کہ دلوں کے سکون کے لیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے طلب حاجت کے لیے، اپنی مرادوں کو مانگنے کے لیے قرآنی آیات میں جو انبیاء کرام کی مبارک زبانوں سے جاری شدہ دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا کو اپنے ایک پروگرام کا عنوان بنا کر اس سے درس حاصل کی جائے، تعلیم حاصل کی جائے، سلیقہ اور حسن ادب حاصل کیا جائے، اور بارگاہ الہی میں ایک بندے کی انکساری اور تواضع اور اس کے دل اور دماغ میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقام کی بلندی اور اس کی عطا سے امید کس درجے میں ہونی چاہیے، قرآنی آیات میں اور قرآن کریم فرقان حمید میں جو انبیاء کرام کی استعداد، درخواست، دعائیں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ آج ہم بڑے مشہور نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک دعا جو سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، جو آپ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مانگی تھی، اپنی نافرمان قوم سے دور ہونے کے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا ہدایات ہے، لوط علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی، انشاءاللہ اس کو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ مبارک دعا جو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور مانگی کہ ربی نجنی و اہلی مما یعملون فنجیناہ و اہلہ اجمعین، عرض کی میرے مالک نجات دے مجھے اور میرے اہل و عیال، میرے گھر والوں کو ان کی شامت سے جو میری قوم کرتی ہے، ان کے عمل سے جس میں میری قوم مبتلا ہے، سو ہم نے نجات دے دی اسے اور ان کے سب اہل کو۔ یعنی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی نافرمان قوم جن کے آپ مخاطب تھے، ان کے عمل سے بیزاری کرتے ہوئے ان سے نجات مانگی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کی کئی صورتوں کے اندر محترم ناظرین یہ جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں بڑی مشقتیں آپ نے برداشت کی اور بڑے مصائب آپ نے جھیلے۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ بچپن ہی سے آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی آغوش میں ہی تربیت پائی، اخلاق، کردار، اور آپ کی مکمل تربیت پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو حلیم ہیں، اواہ ہیں، منیب ہیں، امت ہیں اور جد الانبیاء ہیں، آپ ہی نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ بے انتہا سادگی اور بہت بڑے عابد، عبادت گزار تھے۔ آپ کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اتنا قریب رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں پر دین کی خدمت کے لیے ہجرت کی، متعدد علاقوں کی طرف، ایک علاقے میں جب حالات نہ گفتہ بے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جگہ پر ہجرت کی، تو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، تو حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام جملہ ہجرتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ مصر میں، شام میں، ہر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو کے ساتھ رہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس وقت باہر حضرت لوط علیہ السلام موجود تھے، لیکن وہ عظیم معجزہ دیکھ کر مزید آپ متاثر ہوئے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی بعثت کا پھر اعلان فرمایا۔
جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے، آئے تھے، وہ قوم دریائے اردن کی ترائی میں اور شام کے جنوب جانب رہنے والی تھی۔ یہ کہا گیا کہ عراق اور فلسطین کے درمیان کا جو علاقہ تھا یہ آپ کی قوم کا تھا، اور قوم کے حالات ایسے تھے کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کون سی ایسی برائیاں اور کون سی ایسی اخلاقی انحطاط جو اس قوم کے اندر نہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک عرصے تک ان کو تلقین کی، اور قرآن کریم میں ان کے احوال موجود ہیں۔ آپ کی قوم کے اندر جو برائیاں تھیں اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے مزاج میں یا ہمارے کلچر میں یا ہم میں اگر وہ برائیاں آ گئی ہیں تو ہمیں اس کی درستگی کا اللہ رب العالمین موقع دے اور توفیق دے، کیونکہ جو برائیاں لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی تو بڑا بھیانک عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر ان غلط حرکات کی وجہ سے آیا تھا۔ اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو وہ بت پرست تھے، ڈاکہ زنی ان کا ایک عام شیوہ تھا، مسافروں کو لوٹ لینا۔ مسافروں اگر کوئی مسافر ان سے پوچھے کہ جناب یہ راستہ کہاں جا رہا ہے تو اس کو غلط بتانا، راستے سے گزرنے والوں کو چھپ کر پتھر مارنا، کسی کے سر پر مار دیا، کسی کے بدن پر مار دیا، اس کو زخمی کر دیا، گلیوں کے نکڑ پر بیٹھ کر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اور غیر اخلاقی حرکات میں سے بڑے فخریہ طور پر گوز مارنا، اور سب سے غلیظ عادت جو ان کے اندر تھی، اللہ اکبر، کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا، اور اس گناہ کے اندر وہ گویا کہ فخریہ یعنی چھپ کر نہیں، لوگوں کے سامنے سڑکوں پر یہ بدکرداری ان کے اندر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ جو عادت ان کے اندر تھی یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ہم جنس ہونا اور بدفعلی کرنا علیاذ باللہ، اور اپنی ازواج کے قریب نہ جانا، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اس فعل کو بڑی سختی کے نظر سے دیکھا گیا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حالات پڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ من عمل عامل قوم لوط فلیس منی، جو ایسا کام کرے جو قوم لوط کا کام تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ میں ایک حدیث یہاں پر اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو اس بد اخلاقی سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ وہ وجہ تھی ان کے اندر دیگر چیزوں کے ساتھ سینٹیاں بجانا، مہمانوں کی عزت نہ کرنا، چلتے ہوئے لوگوں کو پتھر مارنا، گلیوں میں بیٹھ کر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، لوگوں پر آوازیں کسنا۔ اللہ اکبر، آج یہ ہمارے معاشرے میں بھی کس حد تک سرایت کر چکی ہے، اور یہ وجہ بنی ہے بڑے بھیانک عذاب کی، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا علیہ باللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ان کے اندر یہ عمل تھا جو قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے علیہ باللہ، کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی ازواج کے قریب نہ جانا۔ تو رسول کریم کا یہ قول مبارک کہ جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت معجم الکبیر کے اندر ہے اور توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے، یعنی ریاست جن کا ذمہ اٹھا چکی ہو کہ تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، اور پھر ان پر ظلم کیا جائے، اور دشمن فرمایا جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے تو جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ تمہاری ریاستوں پر خود ہی قابض ہو جائیں گے، تمہارے دشمن تمہاری حکومتیں پر قابض ہو جائیں گے اور تمہاری حکومتیں تمہارے دشمنوں کی ہو جائے گی۔ فرمایا جب زنا علیہ باللہ، جب زنا بکثرت ہوگا تو قیدی بڑھیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب زنا بکثرت ہوگا تو اموات زیادہ ہوں گی، موتیں زیادہ ہوں گی۔ فرمایا جب قوم لوط کا عمل کرے گی، یعنی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس مخلوق سے کہ جس کے اندر یہ گندی عادت آ جائے، اللہ رب العالمین اپنے رحمت کا سایہ
اس مخلوق سے اٹھا دیتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو رہی ہے، کس وبائی مرض میں مر رہی ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی التجا قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی فریاد قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جامع ترمذی شریف کے اندر ملتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یعنی ریاست کو یہ حکم رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جو قانون کو نافذ کرتے ہیں، ان کو فرمایا گیا کہ سزا، یعنی قوم لوط کے عمل کرنے والے کی سزا یہ کہ فاعل کرنے والا، مفعول جس کے ساتھ ہے، فرمایا فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت طبرانی معجم الاوسط کے اندر آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں کو 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس میں سے ایک وہ ہے جو قوم لوط کا عمل کرے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو ملعون کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کو انتہائی درجے کا سمجھایا، ان کی وادیاں بڑی زرخیز تھیں، ان کے پاس میٹھا پانی تھا، بڑی مال کی فراوانی تھی، اور یہ غلط عادت ان کے اندر جب تھی، تو جب 2 فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لوط جلدی سے تم اور اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس وقت حضرت لوط نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی 2 شہزادیاں تھیں، اور فرمایا فوراً یہاں سے نکلو، تاخیر ذرا بھی نہ کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے تو آپ کے معجزات میں سے یہ ہے کہ طے ارضی، زمین کا لپیٹ دینا، اللہ اپنے محبوبوں کو عزت دینے کے لیے وسائل کے اور اسباب کے ذرائع ان کے لیے تبدیل فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کئی میل دور تھے، اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے، اور یہاں قوم کے اوپر عذاب آیا۔ اور نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے دل بردشتہ ہو کر، نا امید ہو کر یہ دعا کی تھی کہ ربی نجنی و اہلی مما یعملون، یا اللہ مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو نجات دے، میرے قوم کے اس برے عمل جس میں یہ مبتلا ہیں اس سے ہمیں بچا لے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس وقت لوط اور لوط علیہ السلام کے بچوں کی حفاظت فرمائی۔ اگر آپ حضرت امام شافعی کا فقہ دیکھیں، امام مالک کا فقہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کا فقہ دیکھیں، تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک قوم لوط کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے گا، اور تعزیراً جتنی سخت سے سخت سزا ریاست یا قاضی لگا سکتا ہے وہ لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو خدا کے عذاب کو ایسے دعوت دیتی ہے کہ جس جہنم کا منہ کھل گیا، اور جو اس میں مبتلا ہیں وہ بھی، اور جو ان کو نہیں روکتے، ان سے بیزاری نہیں کرتے، وہ بھی سب اس میں ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر جب نکلے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو عذاب کی صورت یہ تھی شدید گرمی ان کے اوپر ہوئی، شدید گرمی ان کے اوپر ہوئی، اور ایک یہ تھا کہ صبح کے وقت حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبریل امین نے زمین کو نیچے کی تہہ سے اٹھایا اور آسمانوں کے اوپر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا گیا کہ آسمانوں پر ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زمین کہاں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے مرغوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہاں سے زمین کو الٹا کر دیا گیا، اور الٹا کر کے زمین پر لا مارا، اور یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ تحقیق کے مطابق کہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے ان کو دبا کر ختم کر دیا گیا۔ آج بحر مردار کے قریب، جو جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے قریب قوم لوط کے وہ آثار ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت لوط علیہ السلام کی اس دعا کو سمجھنے کی اور ہر قسم کی برائی کے کام سے جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ اور جب ایسے حالات ہو جائیں تو آپ کی دعا یہ رہبری کرتی ہے، یعنی جب تلقین کر چکے ہوں، اصلاح کر چکے ہوں کہ یا اللہ اب میں تیرے ہی حکم کی بالادستی چاہتا ہوں، تو مجھے بھی نجات دے دے اور میرے بچوں کو بھی نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعا سے اثر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بری عادتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ
کہ توبۃ نصوحا، کہ دوبارہ ہم اس عمل کو پھر نہ دہرائیں۔ اللہ رب العالمین یہ دعا میرے اور آپ تمام کے حق میں مقبول فرمائے۔